للہ، جو اپنے آپ کو سپرد کر دے کس کے؟ اللہ کے سپرد کرو اپنے آپ کو۔ یعنی کیا مطلب سپرد کرنے کا؟ میرے وجود پہ میرا کوئی اختیار نہیں، میرا اللہ یہ تیرا دیا ہوا وجود میرے پاس تیری امانت ہے، سارا وجود تیری امانت ہے، ہاتھوں پیروں آنکھوں کانوں زبانوں دلوں دماغوں، جتنی قوتیں طاقتیں جتنا کچھ اللہ تو نے اس بدن میں رکھا یہ سب تیری امانت ہے، میری ملکیت نہیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو مسئلہ ہے جڑا ساڈا بدن ہے ساڈا اپنا یہ نہیں ہے ہمارا، یہی تو وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ آپ اسے ضائع تو تب کریں جب آپ کا اپنا ہو، یہ آپ کا اپنا نہیں ہے، کسی کا دیا ہوا ہے، آپ نے کیوں ضائع کر دیا؟ خودکشی حرام، خودکشی حالات تو تنگ ہوئے ودے نکھے جی خودکشی، تو وہ خودکشی کر کے کیا سمجھتے بھی جان چھوٹ جائے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے جس چیز سے اور جس حال میں اپنے آپ کو مار دیا اور خودکشی کر دی اللہ اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر، مردیاں سارا اسے عذاب اچ پہ گیا، کسی چھری سے اپنے آپ کو ذبح کیا تا قیامت اسی عذاب میں رہے گا، اللہ زندہ کرے گا یہ پھر چھری سے ذبح کر دے گا اپنے آپ کو، پھر زندہ ہوگا پھر ذبح ہوگا پھر زندہ ہوگا پھر ذبح، جس نے فیر مار دیا گولی مار دی اللہ اسے پھر زندہ کرے گا۔ اور یعنی عالم برزخ میں دنیا چتا مر گیا نا، دنیا سے تو چلا گیا، عالم برزخ میں اوٹ اور پردے میں اللہ رب العزت اس کو اسی عذاب میں مبتلا کر، اس نے اپنے آپ یہ کود گیا نہر میں تو یہ اسی میں بار بار، اور کتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے کی، ہمارے تک تو صرف خبر پہنچ جاتی ہے فلانا بندہ مر گیا، لیکن یہ تو وہ جانتا ہے نا کہ کس حال سے گزرا ہے، تو یہ جان چھٹتی نہیں الٹا جان ہور پھنس دیئے، اور ایسی جگہ پھنستی ہے کہ پھر وہاں سے چھٹکارے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اس واسطے میں نے ایک کتاب میں کہیں پڑھا تھا، مجھے اب اس کا حوالہ یاد نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا اے جڑے وال ہیں نا انسان دے جسم تے، یہ وال پٹنے بھی ممنوع ہیں، ایسے فضول، کیونکہ بال اکھیڑنے سے جسم کو درد ہوتا ہے، یہ ہمارا نہیں، اس لیے اسے ہم اکھیڑ نہیں سکتے کیونکہ ملکیت ساڈی، ہاں جہاں حکم ہے وہاں تو کرو، لیکن جہاں حکم نہیں تو بال اکھیڑ کے اپنے جسم کو اذیت اور تکلیف دینا جب جائز نہیں تو اپنے آپ نو مار دینا کیویں جائز ہو سکتا؟ جسم ہمارا نہیں، بولو جسم ہمارا، ایک اللہ دی امانت، اب وہ جس نے امانت رکھوائی ہے نا وہ ایک مطالبہ کرتا ہے، مطالبہ کیا اللہ نے لا تموتن الا وانتم مسلمون، او میرا بندہ نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، یعنی سپرد کر دے اپنے آپ، سپرد کر دے اپنے آپ کو اللہ کے، من احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سپرد کر دے اپنے آپ نو میرے، تیرے وجود تیرے وجود پہ جو میرے آرڈر ہیں انہیں نافذ کر، یہ تیریاں نہیں اکھاں، یہ میں نے تجھے دے دیے آنکھیں، میں جیسے کہتا ہوں ویسے استعمال کر، ہاتھ
تیرے نہیں، میری امانت ہے، میں جیسے حکم دوں ویسے استعمال کرنا تیرے پہ فرض ہے۔ یہ تیرا دل دماغ تیرا نہیں، یہ میرا دیا ہوا ہے، میں جیسے کہوں ویسے سوچنا تجھ پر فرض ہے۔ یہ تیرے ہاتھ پیر، تیرے کان، تیری زبان، تیرا ایک ایک عضو بدن تیرا اپنا نہیں، یہ میری امانت ہے، اور میں اسی طرح تیرے پاس رکھوانا چاہتا ہوں جس طرح میں حکم دوں۔ تیرا بھی حق بنتا ہے تو اسی طریقے سے اسے گزار رکھ جس طرح اللہ حکم دیتا ہے، بس اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دینا، یہی مسلمانی ہے۔ یعنی تو جس طرح حکم دیتا جائے گا میں اسی طرح کرتا جاؤں گا، جن چیزوں کے دیکھنے سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جن چیزوں کے سننے سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جن چیزوں کے بولنے سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جن چیزوں کو ہاتھ لگانے سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جہاں چل کے جانے سے روکے گا میں رک جاؤں گا، جو سوچنے سے اور دل دماغ میں رکھنے سے منع کرے گا میں رک جاؤں گا۔ بس اسی کی مانے عوام میرے پہ عمل کرے، جس جس چیز کا وہ حکم دیتا جائے یہ اسی طرح کرتا جائے، اور جس جس چیز سے وہ منع کرتا جائے یہ رکتا جائے، اور یہی تو سارا دین ہے۔ اللہ نے پورا دین انہی دو چیزوں میں بند کر دیا، کچھ اوامر ہیں کچھ نواہی ہیں، یعنی سادی بولی میں کہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق حکم ہے کہ کرو کرو کرو، ان کاموں کو کرو، یہ کرو یہ کرو یہ کرو کرو، یہ ایک چیز، اور دوسری چیز نہ کرو نہ کرو، نہ جاؤ اس چیز کے قریب، نہ دیکھو نہ سنو نہ بولو نہ پکڑو نہ چلو نہ جاؤ، یہ کرو اور نہ کرو کے اندر اللہ نے پورا دین بند کر دیا۔ اب مطالبہ یہی کیا مسلمان بننے والے سے، کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے سے یہی مطالبہ کیا، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب اسی کی پابندی تیرے اوپر پوری زندگی ضروری ہے، بچپنا ہے، اور جس وقت بالغ ہوا پابندیاں شروع ہو گئی، جوانی کی عمر میں بھی پابندی کر، لڑکپن کی عمر میں بھی پابندی کر، جوانی کی عمر میں بھی پابندی کر، بڑھاپے کی عمر میں بھی پابندی کر، گھر میں ہے پھر بھی پابندی کر، باہر نکل گیا ہے پھر بھی پابندی کر، سفر و حضر میں ہے پھر بھی پابندی کر، اور جناب کسی جگہ پہ کوئی معاملہ تیرے ساتھ بنے، ہر جگہ پہ میرے حکموں کی پابندی کرنا، اسی چیز کا نام مسلمانی۔ ہر جگہ ہر چیز میں اسی کے حکموں کی پابندی کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ مسلمانی۔ ہم بھی مسلمان بنا کے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حالت تو دیکھو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، تمہارا تہذیب و تمدن سارا غیر مسلموں والا، عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے تمہیں بڑا فخر ہوتا ہے، اور اپنے محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی۔ نوجوانوں کو نا، نئے نئے جوانی چڑھنے والے، انہیں جناب یہود و نصارہ کی نقلیں اتارتے ہوئے فخر ہوتا ہے، ساڑی عزت بڑھسین، ہم اسی طرح کا بے حیا لباس پہنیں گے، باہر نکلیں گے، ہمارا جناب ایک مقام ہوگا، لوگ کہیں گے واہ جی واہ، بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، بڑا جناب روشن خیال ہے، بڑا فیشن ہے، کیا بات ہے۔ اور اگر میں رسول اللہ کی سنت سجا کے باہر نکلوں گا، لوگ کیا اکسن من شرم آندی۔ علامہ اقبال تڑپا، تڑپ کے بولا اور کہنے لگا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔
مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ نہ کرو ایسے، غیروں کی نکالی نہ کرو۔ تم غیروں کی نکالی تب کرو جب تمہارے پاس اپنی کوئی شے نہ ہو۔ آج جو کچھ کیا جا رہا ہے اسی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے نام پہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ تمہارے پاس پورا زندگی گزارنے کا نمونہ اسوہ حیات ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، یہ کیا ہے اسوۃ حسنہ؟ پورا زندگی کا کامل نمونہ۔ تسی وڈیاں وڈیاں چیزاں جناب آتے ہو جی، کوئی شے نہیں۔ تم لباس غیروں جیسا پہنتے ہو، بال تم غیروں جیسے رکھتے ہو، ویسے کٹواتے ہو، ویسی کٹنگ کراتے ہو، تمہارے رات کو سونے کا سٹائل غیر مسلموں جیسا، صبح جاگنے کا سٹائل غیر مسلموں جیسا۔ وہ دیر کو سوئیں تم بھی دیر کو سوتے ہو، وہ صبح دیر سے اٹھیں تم بھی دیر سے اٹھتے ہو، حالانکہ میرے نبی نے رات عشاء کی نماز کے بعد محفل جما کر گپ شپ کے لیے بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ کسی حدیث ویکھنی ہوئے تو میرے کو تشریف لے آوے، میں دکھا دے سا۔ عشاء کی نماز کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کے لیے مجلس جما کے بیٹھنے سے کیا کیا؟ ہاں الا قلیل، کوئی مجبوری ہے، مہمان آ گیا تو وہ تو اجازت ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ حدوں سے باہر نہ نکلے، بس مناسب سا وہ وقفہ لے اور پھر آرام کرے۔ یہ اس لیے حکم دیا بھی اسی مسلمان ہاں، اساں کھا پی کے تے بالکل او لیٹ نہیں منجنا جانوراں دی طرح، بلکہ اسانوں تے ساڈے مالک نے جگانا ہے تے اٹھ کے اسی فجر دی نماز پڑھنی، بلکہ اس سے بھی پہلے اب تو سردیوں کی راتیں ہیں، تہجد پڑھنی۔ حدیث رسول اللہ ہے، میرے نبی نے فرمایا یہ جو ہے نا الشتاء، یہ سردی کا جو موسم ہے، ربیع المومن، اے مومن واسطے موسم بہار ہے۔ سردیاں تو موسم مومن واسطے کہ موسم سردیاں آ گئی ہیں، لیکن مومن واسطے موسم بہار آ گیا۔ وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا قصر نہارہ فصاما، دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یہ روزے رکھ لیتا ہے، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں تو یہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہے۔ بہار ہوئی کہ نہ ہوئی؟ دن نہیں بہار اس گزرے تے رات بھی بہار ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو ان کی پابندی کرنی تھی، اور ہمارا سارا جینے کا سٹائل ہی غیر مسلموں جیسا ہے۔ اللہ رات سمن واسطے بنائی ہے کہ روڈ تے پھرن واسطے بنائی ہے؟ سویا کرو رات کو، جو اللہ کا سسٹم دیا ہوا ہے نا اس کی بغاوت نہ کیا کرو، اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے۔ یہ جو صبح کے وقت تم سوئے رہتے ہو نا، اے میرے نبی دعا کیتی ہوئی ہے، میرے نبی کی دعا ہے، اے اللہ میری امت دے صبح دے وقت وچ برکت عطا فرما۔ رسول اللہ کی دعا قبول ہے قبول کے نہیں؟ تے مڑ میں آکھ سکدا کہ فجر وچ 100% برکت ہوندی ہے، فجر میں 100% برکت ہوتی ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم جناب استادوں سے وظیفہ، استاد جی کو وظیفہ دسوانا، برکت کوئی نہیں، تو جو میرے نبی نے وظیفہ دیا ہے اس پہ عمل کیوں نہیں کرتا؟ 10 بجے جو اٹھنا، 9 بجے اٹھنا، اور میرے نبی نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے تو شیطان 3 گرے لگا دیتا ہے اس پر۔ کتنی گرے؟ 3۔ وہ 3 گرے کھولنے کا طریقہ پتہ کیا؟ میرے نبی نے فرمایا 3 گرے کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جب صبح اللہ بلائے نا تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے نماز فجر کے لیے، جاگ کے وضو کر کے آ جائے تو کیا ہو گیا جی؟ پہلی گرہ کھل گئی، جاگا، اللہ کا ذکر کیا، اور جاگن دی ایک دعا بھی ہے، پتہ ہے تو انہوں کیڑی؟ پڑھو بھلا، پڑھو تو صحیح یار، جاگنے کی کیا دعا ہے؟ سوچ لو، اللہ نو کے جواب دے سن، میرے کو تو تسی چپ کر گئے ہو۔ ہم یہ مسلمان ہیں، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کا نہیں پتا۔ وہ تب سے ساڑھے مولویاں تے ہوندن، انہاں سانو مار گھتے آئے، انہاں اجاڑ کے رکھ دیتا، ساری تباہی مولویوں کی وجہ سے۔ یہ جو قدرے کچھ حصہ اتنے 100 میں سے کوئی 90% تو سارا تمہارا ہے،
10% جو یہ اللہ اس کے رسول والے ہیں انہوں نے بھی ختم کرنا چاہتے ہو کہ کرے سو کے ختم کر کے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر علماء نہ ہوتے لوگ جانوروں کی طرح ہوتے. علماء نہ ہوتے تو لوگ کیا ہوتے؟ جانوروں. حیوانیت ہوتی، انہاں دی حیوانیت ختم کر کے روحانیت پیدا کون کرتے ہیں؟ علماء پیدا کرتے ہیں. اس واسطے دین سیکھو میرے نبی کا یار، مسلمان بن کے جیو. کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا دنیا دا سب تو بڑا جھوٹ ہے. اللہ کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے پوری زندگی اس کی پابندی کرے اور اسی پہ جب مر جائے گا نا تب اسے کہا جائے گا یہ مسلمان ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ قرآن وچ مثال بیان کیتی ایک. میں اردو میں بیان ویسے کرتا ہوں زیادہ، میرا مزاج ہے. آج کل میں دائیں بائیں کافی بیان کیے نا تو جہاں جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں پنجابی میں کرو، تو پنجابی کر کر کے تو میرا کوئی اس پاسے ایک بن گیا، کوئی روٹین بن گئی ہے، اس لیے بار بار وہ درمیان میں پنجابی آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. اللہ اللہ. اللہ فرماتے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفیہ نفسا. اگر مسلمانی کی مثال دیکھنی ہے تو میرے ابراہیم کو دیکھو جس نو میں ایک باری آکھیا اسلم، او میرا بندہ او میرا پیغمبر مسلمان ہو جا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری کہا اسلمت لرب العالمین. ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوری طور پہ کہہ دیا میں سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو تیرے. پھر صرف آنکھ کے تے کم ختم نہیں کیتا بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر یعنی کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام قبول کر کے، نبی تو فطرتاً اسلام پہ ہوتا ہے، وہ کب پہلے کوئی غیر مسلم ہوتا ہے جو اب کلمہ پڑھنا ہے. مطلب مرادی معنی ہے سپرد کرنا. جس وقت سمجھ بوجھ آئی آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، تو اسی سمجھ بوجھ کے زمانے سے فوری طور پہ اپنے آپ کو سپرد کرنا شروع کر دیا. باپ کو دیکھا بت پرستی میں تو آڑے آ گئے، قوم کو دیکھا بت پرستی میں تو آڑے آ گئے. نمرود کا بھی مقابلہ کر لیا، حتیٰ کہ آگ میں بھی ڈالا گیا، نہیں ڈرے بلکہ جم کے اللہ کا شیر ڈٹا رہا. ہجرت کا حکم آ گیا اللہ کے لیے. گھر بار تو پہلے چھوڑ دیا تھا ماں باپ، اب وطن کو بھی چھوڑنے کا حکم آیا تو وطن کو بھی چھوڑ دیا. آگے چل کے شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا جنگل میں چھوڑا. وہاں بیوی بچے کو چھوڑنے کا حکم آیا، اس پہ بھی عمل کر لیا. کچھ عرصے کے بعد حکم آیا ذبح کر دے اپنے بچے کو، اس پہ بھی عمل کر لیا. اے وے مسلمانی. اور اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء او کیا تمہیں پتہ ہے، او کیا تمہیں پتہ ہے اس موقع کا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. آپ ساری زندگی مسلمان بن کے جیون والا ابراہیم اج موت دا وقت آ گیا. اللہ قرآن چ دسیا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اپنے بیٹیاں نو جمع کر لیا تے فرمایا او میرے بیٹو دنیا مرن لگ دی ہے تے 100 وصیتاں تے نصیحتاں ہوندیاں، فلانے کو لینا ہے، فلانے نو دینا ہے، اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، فلانے دے نال رشتہ رکھنا ہے، فلانے دے نال تروڑنا ہے، فلانے نو دوست بنانا ہے، فلانے نو نہیں بنانا. او 100 معاملات تے تجارتاں تے کاروبار تے پیسہ تے سونا تے چاندی تے کار تے کوٹھی تے بنگلہ، بڑیاں بڑیاں وصیتاں لوگاں دیاں ہوندیاں. لیکن ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ قرآن وچ دسیا پہلا سپارہ ختم ہو رہا ہے. اللہ اس موقع تے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ.
اس موقع تے ابراہیم نے اپنے بیٹے نو نصیحت کی تھی تے ابراہیم علیہ السلام دے اگے نسل بھی اسے چیز دے اتے عمل کر دی رہی او کیڑی نصیحت آئی ذرا غور نال سننا ہے او نصیحت کیڑی ہے اللہ فرماندا ہے ابراہیم اپنے بیٹے نو جمع کر کے آکھیا او میرے بیٹو لا تموتن الا وانتم مسلمون وہ وصیت کی تھی جس دا مطالبہ اللہ مومنہ کو کیتا کہ صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو مومن نہ سمجھی رکھے آئے بلکہ اسلام تو ہے کہ کلمہ پڑھن تو بعد پوری زندگی اس دی پابندی کیتی جائے نبی کریم دے احکام نو منیا جائے سنت دے اتے عمل کیتا جائے شرک تے بدعت دے کولوں اپنی جان چھڑائی جائے معاملات نو بھی سنت دے مطابق کرے اخلاقیات نو بھی سنت دے مطابق کرے عبادات نو بھی سنت دے مطابق کرے ایمانیات نو بھی سنت دے مطابق کرے اس دا خلوت بھی سنت دے نال اس دی جلوت بھی سنت دے مطابق اس دا سفر تے حضر بھی سنت دے مطابق اس دا اٹھنا تے بانا بھی سنت دے مطابق اس دا سمنا تے جاگنا بھی سنت دے مطابق اس دی جناب کلام تعام نظام سارا بھی سنت دے مطابق اس دا تکلم تحکم بھی سارا سنت دے مطابق اس دا بازار تے سفر بھی سنت دے مطابق اس دی تجارت تے زراعت بھی سنت دے مطابق اس دی دوستی تے دشمنی بھی سنت دے مطابق اس دا اندر تے باہر بھی سنت دے مطابق اس دا بطن تے ظاہر بھی سنت دے مطابق اس ساری زندگی اپنے آپ نو رسول اللہ دی پابندی اتے چلاونا اس چیز دا نہ ہے اسی تے صرف کلمہ پڑھ کے فارغ ہو گئے لیکن ابراہیم اپنے بیٹیاں نو بھی مرن لگیا وصیت ایو کیتی آئی او میرے بیٹو نہ مرے آئے مگر مسلمان ہو کے مرے آئے اللہ بھی ساڈے کولوں ایو مطالبہ کیتا یار اج وعدہ کرو اس چیز دا بڑی زندگی ضائع کر لئی اسی لوگاں دیاں نقلاں اتار دیاں اللہ دیاں نافرمانیاں چ ساڈے 20 تے 30 سال بھی گزر گئے ساڈے 40 تے 50 سال بھی گزر گئے ساڈے وال بھی سفید ہو گئے ساڈیاں جوانیاں بھی ختم ہو گئیاں ساڈیاں طاقتاں بھی لٹ گئیاں ساڈیاں اولاداں بھی جوان ہو گئیاں لیکن ہجے بھی ساڈا دل بھردا نہیں اللہ دی نافرمانی تو اللہ مطالبہ اے کردا ہے او کلمہ پڑھن والے ہو میرے نال وعدہ کرو کہ تساں صرف کلمہ پڑھ کے اپنے آپ نو فارغ نہیں سمجھنا بلکہ کلمہ پڑھ کے موت تک اسے سنت دی تے میرے دین دی پابندی کرنی ہے اگر تساں یہ پابندی کیتی اسے چیز دا نا دین ہے اسلام ہے مسلمانی ہے تے جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے تے پابندی چھوڑ دے وے اے تیریاں میریاں نظراں وچ تے مسلمان ہے لیکن اللہ تے اس دے رسول دیاں نظراں وچ بندہ مسلمان کوئی کر دیو